سرکار میرے آ گئے سرکار. میلاد کا موسم آیا ہے, میلاد کا موسم آیا ہے, میلاد کا موسم آیا ہے, میلاد کا موسم آیا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ, وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھے گا, اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرمائے گا. سبحان اللہ. آئیے مل کر پڑھتے ہیں, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارے پیارے بچوں اور کڈز, مدنی چینل کے ناظرین ویلکم کر رہے ہیں, خوش آمدید کر رہے ہیں, مرحبا کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں جس کا نام ہے ہمارے نبی. پیارے نبی, ہمارے نبی کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی آخری نبی ہیں. کون سے نبی ہیں؟ ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں. کون ہیں؟ خاتم النبیین. ہمارے نبی رحمت للعالمین ہیں. کون ہیں؟ ہمارے نبی رحمت للعالمین ہیں. پروگرام لے کر آ گئے ہیں ہمارے نبی پیارے نبی. آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے, اول تا آخر شرکت کرنی ہے, اچھی اچھی نیتیں کریں گے, ثواب زیادہ ملے گا, دوسروں کو دعوت دیں, خود بھی اول تا آخر دیکھیں, جو دیکھیں گے جو سیکھیں گے اس پر عمل کریں گے, یہ بھی نیت کر لیں, اسے دوسروں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ, یہ بھی آپ نیت کریں. آج بھی انشاءاللہ آپ کو بہت ساری ایکٹیویٹیز دیکھنے کو ملیں گی اور سیگمنٹ بھی ہوں گے, ذکر مصطفیٰ بھی بیان کیا جائے گا, نعت شریف بھی سنیں گے آپ, تلاوت قرآن پاک کا مزہ بھی لیں گے, لطف بھی حاصل کریں گے. آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے پیارے بچوں. اور جن کا ہم میلاد منا رہے ہیں, سبحان اللہ, ان کی کیا بات ہے. آئیے ان کے کچھ فضائل سے ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کی بات کی جائے, آپ کے مینرز کی بات کی جائے, آپ کے ایتھکس کی بات کی جائے, تو آپ کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں, آپ سے جب پوچھا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں کس طرح رہا کرتے تھے, گھر میں کس طرح. اب یہ جو پوائنٹ ہے نا, یہ بچوں والا ہے. پیارے بچوں, اب بچہ جو ہوتا ہے وہ گھر پر کیا کرتا ہے, یا تو والدہ کو پریشان کر دیتا ہے, کیا کرتا ہے, یا جو اچھے بچے ہوتے ہیں, جو کون ہوتے ہیں, اچھے بچے, تو وہ والدہ کو کرتے ہیں خوش, والد صاحب ہوتے ہیں ان سے خوش, بہن بھائی ہوتے ہیں ان سے راضی, ان سے خوش ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن کے ہم امتی ہیں, جن کے ہم نعرے لگاتے ہیں, سرکار کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, انشاءاللہ نعرے بھی لگائیں گے, لیکن ان کے گھر کے جو معمولات تھے, یعنی گھر کی روٹین, آپ گھر میں کس طرح رہا کرتے تھے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, جو کہ آپ کی زوجہ تھیں اور ہماری ماں ہیں, ام المؤمنین ہیں, آپ سے پوچھا گیا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں کس طرح رہا کرتے تھے, تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر کے کام کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. کیا کرتے تھے, گھر کے کام کیا کرتے تھے. اور جو بچے مدنی چینل دیکھ رہے ہیں وہ گھر کے کام نہ کریں, پھر کیا ہوگا, ہیں؟ نہیں بھائی امی, میں نے تو یہ نہیں کرنا, یہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ, یہ آپ نے, میرا تو سامان سارا ادھر ادھر ہے. اچھا پھینکتے بھی خود ہیں, پتہ نہیں بیگ کہاں ہے. حمزہ بھائی اسکول سے آتے ہیں تو کپڑے کہاں ہوتے ہیں, بیگ کہاں ہوتا ہے, کہاں, چیزیں سامان جو لے کر صبح جب جا رہے ہوتے ہیں کچھ نہیں مل رہا ہے, جلدی وین بھی آئی ہوئی ہے, یہ بھی ہو رہا ہے وہ بھی ہو رہا ہے, تو پیارے بچوں اس طرح نہیں کرنا. دیکھیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو بتایا تھا, یعنی یہ تو وہ پیارے نبی ہیں کہ جن کے لیے کائنات کو بنایا گیا ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں نا, ان کی پاور کا اندازہ کریں, یہ اگر چاہتے تو کیا نہیں ہوتا, یہ اگر چاہتے تو پہاڑ جو ہوتے وہ سونا بن کے آپ کے ساتھ چلتے, آپ کو آسائشیں ملتی. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سی زندگی اختیار فرمائی, بظاہر سادگی والی زندگی اختیار فرمائی. تو پیارے بچوں, اب آپ یہاں دیکھیں, اب ہم جو ہیں یہ نہیں چیز مل رہی, وہ نہیں مل رہی. اور ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کی. کون ہے, خادم ہے. کون ہے, خادم. خادم سمجھتے ہیں نا آپ, جو نوکر ہوتے ہیں. اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تو خادم بھی ہمارے بادشاہ ہیں,
کون ہے؟ ہمارے بادشاہ ہیں۔ اب وہ کیا فرماتے ہیں میں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت 10 سال کی، آپ نے کبھی مجھے تف تک نہ کہا، آپ نے کبھی جھاڑا نہیں مجھے، اور آپ نے یہ تک نہ کہا کہ تم نے یوں کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا۔ ہم تو بات بات میں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ کیا ہوا میرے ساتھ، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک ہوتا ہے نا کہ واقعے میں کچھ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، بنانا پڑتا ہے، بنا دیتے ہیں، پھر وہ گھر کا ماحول تبدیل ہو جائے گا۔ تو اب پیارے بچوں کیا سمجھ میں آیا؟ اب یہ سمجھ میں آیا کہ گھر کے کام اگر ہم کام کر نہیں سکتے نا، مثال کے طور پر ہاتھ بٹا نہیں سکتے، تو کام کو بگاڑنا بھی نہیں ہے۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور بڑھتے ہیں حمزہ بھائی کی طرف۔ جی حمزہ بھائی کیا کرنے جا رہے ہیں اور کون سا سیگمنٹ ہے پہلا؟ تو آئیں پیارے پیارے بچوں کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں اور تلاوت قرآن پاک پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ میلاد کا موسم آیا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ محمد رمضان بھائی سے ہم نے تلاوت قرآن پاک سنی سورہ کافرون کی، ماشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے۔ آئیے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، شامل کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے کلام۔ میلاد کا موسم آیا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے۔ آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، آج درو دیوار مدنی، اب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا، اللہ کا وہ حبیب مدنی۔ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، حضور کی آمد، پرنور کی آمد، آقا کی ولادت، آقا کی ولادت، رسول کی آمد، پرنور کی آمد، مقبول کی آمد، نبی کی آمد، امی کی آمد، ہاشمی کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، آقا عطار کی آمد۔ مرحبا یا مصطفیٰ،
مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. سید صاحب نے بہت پیارے انداز میں کلام بھی سنایا ہمیں, نعت شریف آپ نے سنی بھی. دیکھیں آپ بھی نعت خواہ بنے. کیا بننا ہے آپ نے بھی؟ نعت خواہ بننا ہے. بھائی نعت خواہ سے پوچھتے ہیں, سید صاحب آپ بتائیں نعت خواہ بننا کیا ہے؟ کتنا آسان ہے, مشکل ہے, کیا ہے؟ بہت آسان ہے. بہت آسان ہے. بھائی کیا کرنا ہے, نعت پڑھنی ہے آپ نے, نعت خواہ بن جائیں گے. ایسا ہی ہے بھئی, آپ نعت پڑھیں, آپ کیا بن گئے؟ نعت خواہ بن گئے. آپ گھر میں بیٹھے ہوئے بھی, جیسے ہی ابھی نہیں, آپ پروگرام کے بعد, ابھی تو آپ نے کیا دیکھنا ہے, پروگرام دیکھنا ہے. جیسے کیڈز مت نہیں چلے کہ ٹائمنگ آؤٹ ہو جائے, یعنی کہ آف ہو جائے, پھر آپ نے اپنے گھر میں محفل جمانی ہے. چلے آ جائے بھائی, 2-3 بیٹھ گئے, بھائی بھی آ گیا, بہن بھی آ گئی, ایک نعت میں پڑھا ہوں. نور والا آیا ہے, ہاں نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. اب ایک بچہ, آپ بھی نعت پڑھیں, ایک پڑھے 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا, آ گئے نبی آخری نبی. پھر ایک لگا نعرے سرکار کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا. تو اس طرح کیا کرنا ہے آپ نے, پورا آپ نعت خواہ بھی بن گئے, آپ مبلغ بھی بن گئے, پوری محفل ہو گئی. کیا ہو گئی؟ پوری محفل ہو گئی. تو اس طرح پیارے بچوں کوشش کریں, اور یہ انشاءاللہ دعوت اسلامی کا مقصد ہے کہ آپ کے گھر میں ایسا ماحول بنانا ہے کہ آپ جو ہے نعت شریف بھی پڑھنے والے بن جائیں, آپ بیان کرنے والے بھی بن جائیں, آپ تلاوت کرنے والے بھی بن جائیں, اور آپ کے گھر کا ماحول ایسا ہو جائے کہ بس درود و سلام کے نذرانے, ان کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں, اور نعت شریف کی آواز آ رہی ہو, بیان کی آواز آ رہی ہو, پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے متعلق گفتگو ہو رہی ہو, اجتماعات ہو رہے ہوں, گھر کے اندر مختصر محفل ہو. اچھا ماجد بھائی, اس میں ایک بات کا یہ خیال رکھنا ہے کہ اگر گھر میں والدین یا کوئی دادا دادی سو رہے ہو اور بڑی آواز سے نعتیں پڑھ رہے ہیں, تو اس کا خیال رکھنا ہے. یہ خیال رکھنا ہے. ماشاءاللہ زبردست. تو یہ ساری باتیں آپ نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے, بس یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ذکر مصطفیٰ. میلاد کا موسم آیا ہے, میلاد کا موسم آیا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ, وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا, اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے وہ شان عطا فرمائی ہے کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. آپ کے مقام و مرتبے کی تو کیا ہی بات ہے, ساری کائنات میں آپ کے اوصاف, آپ کے کمالات, آپ کے معجزات کا چرچا ہے. ساری دنیا جمع ہو جائے مگر پھر بھی آپ کی شان اور آپ کے مقام اور مرتبے کو بیان نہیں کیا جا سکتا. کوئی تو آپ کی شان بیان کرتے کرتے کہنے لگا, زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے, تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. کوئی عشق و مستی میں ڈوبا لکھتا رہا, تھک کر پھر یہی کہا, لیکن رضا نے ختم سکھا نصف کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اور کہنے لگے, یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اے حسن و جمال والے پیارے آقا, اے انسانوں کے سردار, آپ کے چہرے سے تو چاند بھی روشن کر دیا گیا, آپ کی تعریف کا حق ادا کرنا ممکن نہیں ہے. بس خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے بعد آپ ہی سب سے زیادہ عزت والی ہستی ہیں. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. پیارے بچوں, اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل, آپ کی کوالٹیز, آپ کی شان کے بارے میں لکھنا, پڑھنا, سننا, سنانا سب عبادت ہے. اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کے ذکر کو ایسا بلند فرما دیا کہ آپ کا ذکر زمین پر بھی ہے, آسمانوں پر بھی ہے, آپ کا ذکر انسان بھی کرتے ہیں, فرشتے بھی اور جنات بھی اور دوسری مخلوقات بھی, دنیا کے ہر کونے کونے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کرنے والے موجود ہیں. سبحان اللہ.
میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح اے حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ واقعی میں اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، صاحب قرآن سے مراد یہاں پر رب تعالیٰ کی ذات مبارک ہے، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ پاک تعریف کس کی فرما رہا ہے؟ اپنے محبوب کی۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ حضور کی تعریف تو خود صاحب قرآن فرماتا ہے، اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور۔ اشارہ کس کی طرف ہے؟ اشارہ ہے اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہارا ذکر تمہارے لیے بلند کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں، سچی بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے وہ کمالات عطا فرمائے، وہ معجزات عطا فرمائے کہ جو پچھلے انبیاء کرام کو نہیں عطا فرمائے تھے، اور جو دیے بھی تھے وہ بھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت پھر آخر میں فرماتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، کہ آپ میں جو ایک وہ ہے نا کہ بس اب تعریف کا جب قلم رک گیا تو اب کیا کہا جائے؟ کہا یہ جائے گا کہ آپ خالق کے بندے ہیں، اللہ پاک کے کیا ہیں؟ بندے ہیں، اور خلق کے آقا ہیں، جو اللہ پاک کی مخلوق ہیں ان کے آپ آقا ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت نے ختم کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ۔ آئیے بڑھتے ہیں آگے، پروگرام کو بڑھاتے ہیں، اور اب شامل کرنے جا رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر آپ کو ایک میسیج دیا جاتا ہے، جی ہاں، اور وہ میسیج بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ آج دیکھتے ہیں آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے، کیا سکھایا جا رہا ہے، توجہ کے ساتھ سننا بھی ہے، دیکھنا بھی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں پبلک سروس میسیج۔ میلاد کا موسم آیا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے، مرحبا یا حسین بھائی 12 ربیع الاول آنے والی ہے، اس میں تو جلوس نکلتے ہیں، بچوں کو بہت ساری بھی چیزیں ملتی ہیں، بہت ہی مزہ آتا ہے۔ پچھلی بار تو میری طبیعت خراب ہو گئی تھی جس کی وجہ سے میں جلوس میں بھی نہیں جا سکا تھا، لیکن پچھلی بار میں جلوس میں گیا تھا اور میں نے خوب چیزیں بھی لوٹی تھی۔ یاسر بھائی اب کی بار فکر نہ کریں، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، مل کر چیزیں لوٹیں گے اور مزے کریں گے۔ ارے یہ آپ دونوں کیا باتیں کر رہے ہیں؟ بس وہ ہم جلوس میں چیزیں لوٹنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ یاسر بھائی جلوس میں ضرور جائیں، اور ہاں کوئی چیز دیں تو لے لیں، لیکن لوٹنی نہیں چاہیے۔ اس طرح جلوس میلاد میں چیزیں لوٹنا اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن جلوس میلاد میں تو لوگ لٹا رہے ہوتے ہیں۔ یاسر بھائی جلوس میلاد میں چیزیں لٹانا اچھی بات نہیں، بلکہ کوئی بھی چیز دینی ہو تو ہاتھ میں دینی چاہیے۔ اس طرح چیزیں لٹانے سے رزق ضائع ہوتا ہے، اور کئی بار تو لوگوں کے پاؤں تلے بھی آ جاتا ہے یا روڈ پر گر جاتا ہے۔ ہاں یہ بات تو ہے، پچھلی بار بھی میں نے بہت ساری چیزیں دیکھی تھی جو زمین پر گری پڑی ہوئی تھی۔ اور آخری بات، اچھی نیتوں کے ساتھ جلوس میلاد میں شرکت کرنی چاہیے۔ جلوس میلاد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں نکالا جاتا ہے، تو اس میں زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنا چاہیے، اور آخر میں سب مسلمانوں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ تو پیارے پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے پچھلی ایپیسوڈ کی طرح آج کے ایپیسوڈ میں بھی دیکھا پبلک سروس میسیج، جس میں آپ کو ایک پیارا سا میسیج دیا گیا۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس میسیج پورا انڈرسٹینڈ ہوا ہوگا، آپ کو پورا سمجھ آیا ہوگا۔ تو آپ نے پوری کی پوری کوشش کرنی ہے کہ آپ اس پر عمل کریں۔ تو آئیں پروگرام ہمارے نبی پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین ابھی تو اور بھی پیارے پیارے سے سیگمنٹس باقی ہے، آپ نے کہیں جانا نہیں ہے، ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے ادھر سوال ادھر جواب۔ میلاد کا موسم آیا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے۔ سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے ادھر سوال ادھر جواب۔ ادھر سے سوال کہاں سے آئے گا، کہاں جواب جائے گا، پتہ نہیں ہے کچھ بھی۔ کہاں جائے گا بھائی جواب؟ ادھر سے آ رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے، کہاں سے آئے گا؟ ادھر سے سوال جائے گا، ادھر سے جواب آئے گا، وہ بھی فوراً آئے گا۔ جلدی جلدی آپ نے جوابات دینے، ٹھیک ہے؟ ہمارے ساتھ دو بچے موجود ہیں، ٹیم اے سے ہیں ہمارے جان محمد بھائی، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، اور ٹیم بی سے ہیں فرزام بھائی۔ فرزام بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اچھا، اب جو ہے آپ سے سوالات ہوں گے، ٹھیک ہے؟ فارمیٹ آپ کو پتا ہے، جلدی جلدی سوالات ہوں گے، آپ نے جلدی جلدی کیا کرنے ہیں؟ جوابات دینے ہیں۔ حمزہ بھائی سوال کریں گے جان محمد بھائی سے۔ جی حمزہ بھائی شروع کریں۔ ریپیڈلی کوشچنز ہوں گے اور ریپیڈلی آپ نے آنسرز دینے۔ اگر آپ 5 سے 6 سیکنڈز میں نہیں دے پائے تو اگلے کوشچن کی جانب بڑھ جائیں گے۔ 6 کوشچنز کروں گا۔ سوال نمبر 1، وہ کون سی رات ہے جس کو شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ نے شب قدر سے بھی افضل کہا ہے؟ جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے وہ رات۔ سوال نمبر 2، امی کس نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔
सवाल नंबर 3, वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम हैं जिन्होंने डूबे हुए सूरज को वापस पलटा दिया था? हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल नंबर 4, नमाज जनाजा में कितनी रकातें हैं? 3 नहीं। सवाल नंबर 5, कुरान पाक की सबसे पहली वही किस घर में नाजिल हुई? सवाल नंबर 6, मुसाफहा करने का मतलब बताइए। हाथ मिलाना। जी जान मोहम्मद भाई, आपने 6 सवालात में से 4 सवालात के दुरुस्त जवाबात दिए और 2 में आपसे गलती हो गई है। सवाल नंबर 4 किया गया था आपसे, नमाज जनाजा में कितनी रकातें हैं, जिसका दुरुस्त जवाब है 1 भी नहीं। कितनी रकातें हैं नमाज जनाजा में? 1 भी नहीं। जी हाँ, नमाज जनाजा में कोई रकातें नहीं है। सवाल नंबर 5 था, कुरान पाक की सबसे पहली वही किस घर में नाजिल हुई? कौन बताएगा किस गार में नाजिल हुई? जी बताइए। हिरा में। जी हाँ, कुरान पाक की सबसे पहली वही कहाँ पर नाजिल हुई? गारे हिरा में। गारे हिरा में कुरान पाक की सबसे पहली वही नाजिल हुई। तो आपने 6 सवालात में से कितने दुरुस्त जवाबात दिए? 4 जवाबात दे दिए हैं। अब बारी है हमारे फरजान भाई की। फरजान भाई, पहला सवाल आपसे, माइक अपने हाथ में रखिएगा। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पर नाना का नाम बताइए। माइक में जो बताना, माइक में जल्दी से, टाइम गया। वो कौन से सहाबी हैं जिनके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम दुनिया और आखिरत में मेरे भाई हो? ठीक है। जन्नतियों के लिए जन्नत में सबसे बड़ी नेमत क्या है? अल्लाह पाक का दीदार। आजान में लफ्ज अल्लाहु अकबर कितनी मरतबा आया? जल्दी से गिन लें। 4 3 2 1। चले भाई, कितने गिने आपने? 2। चल ठीक है। नमाज की पहली शर्त बताएं, कितनी शर्तें नमाज की? चलें छोड़े। वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम हैं जिन्हें अल्लाह पाक ने सारे जहां के लिए रहमत बनाकर भेजा है? हमारे प्यारे नबी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फरजान भाई से 6 सवालात किए गए और फरजान भाई ने 2 जवाबात दिए हैं और 4 गलतियां हो गई हैं। खैर, आपको बता देते हैं जो गलतियां हुई हैं ताकि मदनी चैनल के नाज़रीन भी सुन लें, क्योंकि मकसद हमारा आप तक इल्म दीन पहुंचाना है। असल पहला सवाल ये हुआ था, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के परनाना का नाम। परनाना का नाम है हजरत अब्द मनाफ रदियल्लाहु तआला अन्हु। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसी तरह आपसे सवाल हुआ, वो कौन से सहाबी हैं जिनके बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम दुनिया और आखिरत में मेरे भाई हो? आपने कहा हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु तआला अन्हु। दुरुस्त जवाब है मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा कररमल्लाहु तआला वजहुल करीम। आपसे जो तीसरी गलती हुई, आजान में लफ्ज अल्लाहु अकबर कितनी बार आया? 6 बार। कितनी मरतबा आया? 6 बार। अच्छा, जो चौथा सवाल हुआ था वो था नमाज की शराइत में से पहली शर्त बताएं, और वो क्या है? तहारत। क्या है? तहारत। अब तहारत में सब कुछ आ जाएगा। जहाँ नमाज पढ़ रहे हैं उसमें भी तहारत हो, जगह भी पाक हो। जगह क्या हो? तहारत का मतलब क्या है? पाक होना, पाकी। ठीक है, अब वो पाक होना आपके साथ भी है, आपके कपड़ों के साथ भी है, आपकी नमाज पढ़ने की जगह के साथ भी। बहरहाल हमारे फरजान भाई ने 2 जवाब दुरुस्त दे दिए और जान मोहम्मद भाई ने कितने जवाब दुरुस्त दिए हैं? 4। तो मालूम हुआ कि जान मोहम्मद भाई क्या कर गए? आगे निकल गए। माशाअल्लाह। आप तक इल्म दीन पहुंचाना है और उम्मीद है कि आप तक इल्म दीन पहुंच रहा होगा। बढ़ने जा रहे हैं। जवाब तो एक बहाना था और असल मकसद तो इल्म दीन फैलाना था। सुभान अल्लाह। जी, तो प्यारे प्यारे बच्चों, किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और एक ऐसे सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं जिसमें हमें सीखने को मिलता है कि मीलाद हमें कैसे मनाना है, और सेगमेंट का नाम भी यही है कि हम मीलाद कैसे मनाएं। मीलाद का मौसम आया है, मीलाद का मौसम आया है। मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। नूर से अपने अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इबाद भाई किधर जाने की तैयारी कर रहे हैं? मुस्तफ़ा भाई एक प्रोग्राम में जाने की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, प्रोग्राम में जा रहे हैं, हमें भी तो बताएं कौन सा प्रोग्राम है? क्यों नहीं मुस्तफ़ा भाई, ये एक बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम है जिसका नाम है मदनी मुज़ाकरा। मदनी मुज़ाकरा? हाँ, मदनी मुज़ाकरा मदनी चैनल का स्पेशल प्रोग्राम है। अच्छा, तो ये बताएं इस प्रोग्राम में क्या क्या होता है? इस प्रोग्राम में बयान होता है, नातें पढ़ी जाती हैं और अमीर सुन्नत हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें और प्यारी प्यारी बातें बताते हैं। बच्चों और बड़ों के सवालात के जवाबात भी देते हैं। तो क्या बच्चे भी इस प्रोग्राम में जा सकते हैं?
जी क्यों नहीं, बच्चे भी अपने अब्बू जान या बड़े भाई के साथ जा सकते हैं और ये प्रोग्राम फैजान मदीना में होता है और मदनी चैनल पर लाइव आता है। अच्छा, मैं तो आज ही अपने बाबा को इस इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम के बारे में बताता हूँ। ओह, एक और इम्पोर्टेंट बात मुझे याद आ गई। वो क्या है बात भाई? अभी तो रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है और 1 रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तक स्पेशल मदनी मुज़ाकिरा आता है और 12 रबीउल अव्वल की रात तो बहुत ही मजा आता है। प्यारी प्यारी नातें पढ़ी जाती हैं और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान किया जाता है और ये सिलसिला फजर तक चलता रहता है। बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम लग रहा है। जी ऐसा ही है। और हाँ मुस्तफ़ा भाई, हम 12 रबीउल अव्वल के स्पेशल मदनी मुज़ाकरे में शिरकत करके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मना सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है। जी तो प्यारे प्यारे बच्चों के किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इसमें हमें सीखने को मिला कि हमें मिलाद कैसे मनाना है और यही दुरुस्त तरीका है कि हम ऐसे मिलाद मनाएं। तो कोशिश करिएगा कि इस तरीके से आपने मिलाद बनाना है। अब आए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब। बहुत ही प्यारा सा सेगमेंट है। सेगमेंट का नाम है वो कैसे ईमान लाए। मीलाद का मौसम आया है, मीलाद का मौसम आया है। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इस सेगमेंट में हम अल्लाह पाक के नेक बंदों के ईमान लाने का वाक़या सुनते हैं और आज हम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक बहुत ही प्यारे सहाबी हज़रत उसैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के ईमान लाने का वाक़या सुनेंगे। प्यारे बच्चों, हज़रत उसैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बहुत खूबसूरत आवाज़ में कुरान पाक की तिलावत किया करते थे और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की दावत पर इस्लाम ले आए थे। आपके ईमान लाने का वाक़या कुछ इस तरह है कि एक मर्तबा आपकी मुलाकात हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से हुई और आपने उनसे बहुत सख्त किस्म की बातें की कि तुम यहाँ क्यों आए हो, हमारे यहाँ जो लोग कमज़ोर हैं उन्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए आए हो, अगर तुम्हें ज़िंदगी प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ। हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उन्हें नरमी से कहा, ज़रा बैठकर मेरी बात तो सुन लो, अगर मेरी बात समझ में आ जाए तो मान लेना और अगर पसंद ना आए तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा। ये सुनकर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कहा, ये बात तो मेरे फ़ायदे की कही है। फिर आप हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पास बैठ गए। हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने आपको इस्लाम के बारे में बताना शुरू किया और कुरान पाक पढ़कर सुनाया तो आपके चेहरे पर खुशी के आसार नज़र आने लगे। फिर आपने कहा कि क्या ही अच्छा और पसंदीदा दीन है। फिर आपने हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया। अल्लाह पाक की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। आज आपने उसैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के बारे में बताया कि वो कैसे ईमान लाए। सुभान अल्लाह, क्या शान है उनकी। तो आए प्यारे प्यारे बच्चों के इट्स मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम हमारे नबी प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आगे बढ़ाते हैं और एक प्यारा सा मौजज़ा सुनते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। बढ़ते अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है मौजज़ाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीलाद का मौसम आया है, मीलाद का मौसम आया है। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं हमारे इस प्यारे और इंटरेस्टिंग सेगमेंट में जिसका नाम है मौजज़ाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे इस सेगमेंट का नाम है और हम अपने इस सेगमेंट में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे मौजज़ात सुनते हैं। तो आज भी एक मौजज़ा सुनने वाले हैं, तो आप सब तैयार हैं? जी। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक मरतबा बारिश नहीं हो रही थी। बारिश नहीं हुई, खाने और पीने की अशिया कम हो गई थी। जाहिर सी बात है, जब बारिश नहीं होती तो खाने पीने की अशिया कम हो जाती हैं। जब बारिश ही नहीं होगी तो खेतों को पानी कैसे मिलेगा, और खेतों को पानी नहीं मिलेगा तो सब्जियां कैसे उगेंगी, ठीक है ना, तो फल फ्रूट कैसे उगेंगे। तो उस वक्त जो है वो खाने पीने की अशिया कम हो गई थी, लोग बहुत परेशान थे। तो एक मरतबा जुमे के दिन सब मस्जिद में थे और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। क्या कर रहे थे? खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी जो कि गांव यानी विलेज के रहने वाले थे, वो खड़े हुए और अर्ज़ करने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माल बर्बाद हो गया और बच्चे भूखे हो गए।
آپ ہمارے لیے اللہ پاک سے دعا فرمائیے. کیا کیجئے؟ جی اللہ پاک سے دعا فرمائیے. تو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک اور پیارے پیارے ہاتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے اٹھا لیے. اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس وقت آسمان میں کوئی بادل نہیں تھا. جیسے ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آسمان بالکل صاف ہے, کوئی بادل نہیں ہے. تو موسم جو ہے وہ اس وقت بالکل صاف تھا, بادل کوئی نہیں تھا آسمان میں. لیکن اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ بلند ہوتے ہی بادل پہاڑوں کی طرح آ گئے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے بھی نہیں تھے کہ اتنی بارش ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے بارش کے قطرے ٹپکنے لگے. سبحان اللہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بھی ہیں اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ پھر ہم پر آج, کل اور پرسوں بارش ہوئی, یعنی 3 دن, اور کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ اگلا جمعہ آ گیا, دوسرا جمعہ آ گیا, تب تک بارش ہوتی رہی. اب پھر سے وہ دوبارہ جو صحابی پہلے تھے نا, وہی صحابی کھڑے ہوئے یا پھر ان کے علاوہ کوئی اور جو ہے وہ صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عمارتیں گر گئیں, مال ڈوب گئے. یعنی اتنی بارش ہوئی تھی کہ عمارتیں گر گئی تھی, مال ڈوب رہے تھے. آپ اللہ پاک سے دعا فرمائیے. تو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے اور اللہ پاک سے دعا فرمائی کہ اے اللہ, ہمارے آس پاس برسا, ہم پر نہ برسا. کیا کہا؟ ہمارے آس پاس برسا, ہم پر نہ برسا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے بادلوں کی طرف اشارہ فرمایا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس بادل کی طرف اشارہ فرماتے تھے وہ اسی طرف چلا جاتا تھا. یعنی جس بادل کی طرف اشارہ کرتے, جس طرف اشارہ کرتے وہ بادل وہاں چلا جاتا تھا. یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ظاہر ہوا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ بارش رک گئی اور ہم دھوپ میں چلنے لگے. سبحان اللہ. پیارے بچوں, کتنا پیارا معجزہ تھا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی تو فوراً بارش شروع ہو گئی, اور جیسے ہی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے رکنے کی دعا کی تو فوراً ہی بارش جو ہے وہ بند ہو گئی. احمد بھائی, جب بارش نہیں ہو رہی تھی تو صحابی خود بھی تو دعا کر سکتے تھے, پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں دعا کے لیے کہا؟ جب بارش نہیں ہو رہی تھی تو وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی تو دعا کر سکتے تھے, انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں کہا؟ پیارے بچوں, سے ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا عقیدہ اور ان کا نظریہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ جانتے تھے کہ ان کی دعا میں اور اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں فرق ہے. تو اس سے ہمیں صحابہ کرام کا عقیدہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک کے پیاروں سے دعا کروانے سے دعائیں قبول ہوا کرتی ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی ہمیں کوئی مشکل پیش آئے تو کس سے دعا کا کہیں؟ اللہ پاک کے پیاروں سے, نیک لوگوں سے, علماء کرام سے کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں. ہو سکتا ہے کہ ہمارے گناہوں سے جو ہے وہ دعا قبول نہ ہونی ہو, لیکن جب اللہ پاک کے پیاروں کی زبان ہمارے لیے کھلے گی تو دعا ہو سکتا ہے قبول ہو جائے اللہ پاک کی بارگاہ میں. اور یہ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ جب بھی وہ پریشان ہوا کرتے تھے یا کسی مصیبت میں ہوتے تھے, جیسا کہ حدیث پاک سے بھی معلوم ہوا, تو وہ کیا کرتے تھے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کے لیے عرض کیا کرتے تھے, اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں قبول ہو جایا کرتی تھی. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں, اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہوا. صلو علی الحبیب. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, یہ تھا سیگمنٹ معجزات نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس میں ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک پیارا سا معجزہ سننے کو ملا. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, جیسا کہ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ ہمیں معجزات نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ سے زیادہ سننا چاہیے. اور کیوں سننا چاہیے؟ کیونکہ اس میں عشق مصطفیٰ کا اضافہ ہوتا ہے, عشق مصطفیٰ بڑھتا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم معجزات نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سنیں. تو آئیں بڑھتے ہیں اور پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. اگلا سیگمنٹ ہے ہمارا ایکٹیویٹی کا سیگمنٹ ہے, اور سیگمنٹ کا نام ہے ذہانت کا مقابلہ. میلاد کا موسم آیا ہے, میلاد کا موسم آیا ہے. سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے ذہانت کا مقابلہ. ذہانت کون سا ذہانت, کون کا کس کا مقابلہ ہو رہا ہے بھائی؟ ذہانت بھائی کو بلائیں. کہاں ہے ذہانت بھائی؟ کن کا مقابلہ ہے؟ ذہانت کا مقابلہ ہے نا. تو کون ہے ذہانت؟ ذہانت کا مقابلہ ہے. خود کی ذہانت کہاں ہوتی ہے حمزہ بھائی؟ دماغ. اچھا دماغ. کیا ہے؟ دماغ کا مقابلہ ہے. کون آئیں گے بھائی جلدی سے ٹیم میں سے؟ 2 بچوں کو بلا لیتے, ایک ٹیم. 2 بچوں کو بلائیں گے. اچھا کرنا کیا ہے, سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں. دیکھیں یہ ہے مختلف کارڈز, ٹھیک ہے. اب یہاں پر ہے گرین کلر, گرین کلر کے کارڈز پر ہے انبیاء کرام کے نام, ٹھیک ہے. تو آپ نے یہاں پر, آپ کو نظر آ رہے ہیں گرین باکسز, یہاں پر آپ نے انبیاء کرام کے نام کو کیا کرنا ہے؟ لگانا ہے. اسی طرح جو بلو کلر کے کارڈز ہیں وہ ہیں
اولیاء کرام کے نام کن کے ہیں؟ اولیاء کرام. اولیاء کرام دونوں ٹیموں کے لیے سیم ہے. اچھا بلو کلر کے باکسز کہاں ہیں؟ یہ رہا بلو کلر کا باکسز, ٹھیک ہے, یہ ہے بلو کلر کا, تو اس پر آپ نے لگا دینا ہے اولیاء کرام کا نام. اسی طرح یلو کلر پر کس کے ہیں؟ صحابہ کرام کے, ٹھیک ہے. تو آپ نے جو زیادہ باکسز پر نام لگا دے گا وہ کم وقت میں جتنا وقت ملے گا اسے, جتنا وقت ملے گا زیادہ اگر آپ نے نام لگائے تو انشاءاللہ آپ آگے چلے جائیں گے. انشاءاللہ اس کے فائدے بھی آپ کو بتائیں گے. اور یہ نام ہے, یہ نام مبارک نام ہے, ان ناموں پر ہمارے نام ہونے چاہیے. اسی طرح ایسے نام نہیں ہونے چاہیے جن کا کوئی معنی نہیں ہے. پتہ نہیں آج کل ہوتا کیا ہے, گھروں کے اندر یہ نام رکھتے ہیں بھائی, کیا وہ نام رکھتے ہیں جو آج تک کسی نے رکھا ہی نہیں ہے. بھائی آپ کسی نے نہیں رکھا تو تم کیوں رکھ رہے ہو؟ انوکھا نام کیوں رکھ رہے ہو؟ جب رکھا ہی نہیں ہے تو آپ کیوں رکھ رہے ہیں؟ نام رکھیں آپ صحابہ کرام کے ناموں پر, نام رکھیں آپ انبیاء کرام کے ناموں پر, نام رکھیں آپ اولیاء کرام کے ناموں پر. انشاءاللہ اس کی برکتیں یہ ہوں گی کہ کم از کم جو نام والا شخص ہوگا اس کو یہ تو پتا ہوگا کہ یہ نام کن کا تھا. بھائی حمزہ نام ہے تو حمزہ کو پتا ہے کہ یہ حمزہ جو ہے سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو؟ آپ کسی کا نام ہے مثال کے طور پر زید, تو پیارے بچوں جس کا نام ہوگا زید, اس کو معلوم ہوگا کہ زید ایک صحابی رسول تھے, زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جس کا نام ہوگا مثال کے طور پر خالد, تو اس کو یاد تو ہوگا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کوئی شخصیت اسلام میں گزری ہے. تو یہ فائدے ہوتے ہیں. ایسے نام رکھیں کہ جو بزرگان دین سے نسبت رکھتے ہوں, جو ہمارے اولیاء کرام سے نسبت رکھتے ہوں, جو انبیاء کرام سے نسبت رکھتے ہوں. ویسے نام ہونا چاہیے محمد یا احمد. کیا نام ہونا چاہیے؟ محمد یا احمد. اس کے فضائل اپنے ہیں, پکارنے کے لیے آپ جو بھی نام رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں. بڑھنے جا رہے ہیں, سیگمنٹ شروع کرتے ہیں آگے, اور بلائیں گے یہاں سے بھی 2 بچے اور یہاں سے بھی, ٹھیک ہے. یہاں سے کون آئے گا بھائی؟ آپ آ جائیں, ایک آپ آ جائیں. اچھا اور آپ آ جائیں, اور کون آئے گا؟ چلے بھائی یہاں سے بھی 2 آ گئے, یہاں سے بھی 2 آ گئے. سبحان اللہ. اب آپ کیا کریں, آپ وہاں چلے جائیں, آپ وہاں چلے جائیں, آپ وہاں چلے جائیں. آپ بھی اسید بھائی آپ تھوڑا وہاں چلے جائیں, آپ دونوں یہاں آ جائیں, ٹھیک ہے. یہاں آئیں, جلدی سے آئیں. اچھا مائک کا ہے, مائک, ہینڈ مائک لیں, یہ آپ اپنے پاس رکھیں ہینڈ مائک. ٹیم میں سے بھی ہمارے ساتھ 2 بچے آ چکے ہیں. نام بتائیں سب سے پہلے. جان محمد بھائی. سیکنڈ نمبر زیان خان. واہ بھائی. جی محمد ہاشم ناصر. اور ناصر ابو کا نام ہے, ماشاءاللہ. جی احمد رضا. احمد رضا بھائی ہے, ماشاءاللہ. آپ کو سمجھ میں آ گیا کس طرح کرنا ہے؟ آپ کو بھی پتا ہے کس طرح کرنا ہے؟ کس طرح کرنا ہے بھائی؟ یہ جو ہے نا, یہ جیسے میں آپ کو مثال, یہ آپ نے لیا یہاں سے یوں, اور آپ نے یہ لگا دیا یہاں پر. آپ نے اچھا اس کا ایک خیال آپ نے یہ رکھنا ہے, دیکھیں کارڈ نیچے نہ گرے, ٹھیک ہے. جلد بازی میں کارڈ نیچے گرائیں گے. نام دیکھیں آپ, یہ جو نام ہے نا, اب مثال کے طور پر یہ نام دیکھیں آپ, یہ نبی کا نام ہے. کن کا نام ہے؟ ایک نبی کا نام ہے, حضرت یونس علیہ السلام, یہ بھی نبی کا نام ہے. تو اس طرح آپ نے ان کی بید بھی نہیں کرنی ہے, کارڈ کو نیچے نہیں گرانا ہے. چلیں بھائی ٹائم سٹارٹ ہونے والا ہے. حمزہ بھائی آپ بھی آ جائیں, ان کو اپنا کام بھی کرنے دینا ہے. چلیں جی. تو پیارے پیارے بچوں آپ نے جلدی جلدی لگانا ہے کیونکہ آپ کے پاس وقت بہت کم ہے. کتنے منٹ کا وقت ہے؟ خالی 1 منٹ کا وقت ہے. تو اب آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے. جی اچھا, ایسا پن ہاتھوں میں نہ چھپے نا, ایسا نہیں کرنا ہے. ہاں احتیاط سے. ہاں ماشاءاللہ, بہت اچھے اچھے نام ہیں. یہ دیکھیں کارڈ نیچے گر رہا ہے, کارڈ بچائیں. دیکھیں کارڈ نیچے گرے گا, دیکھیں پوائنٹ نہیں ملیں گے. اصل ہے کارڈ نیچے نہیں گرنے دینا آپ نے. کارڈ اگر گرے گا تو -1 ہو جائے گا. ہاں, پوائنٹس کے چکر میں آپ نے بید بھی نہیں کرنی ہے. ماشاءاللہ دیکھیں نام کتنے پیارے پیارے ہیں. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. کہاں پر مزار ہے ان کا؟ کلفٹن کہاں ہے بھائی؟ پاکستان میں, کراچی میں نا. کراچی میں مزار ہے. کہاں پر ہے؟ کراچی ہے. اب کراچی سے باہر والے سوچ رہے ہوں گے کلفٹن, یہ کلفٹن کون سا شہر آ گیا بھائی پاکستان کا. چلیں جی جلدی جلدی. ماشاءاللہ. حضرت زکریا علیہ السلام بھی ہے نام, حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت ایوب علیہ السلام. اچھے سے. اچھا پن اچھی سے لگانی ہے آپ لوگوں نے. ٹیم ہے تھوڑی آگے جا رہی ہے. ٹیم ہے آگے جا رہی ہے, لیکن ٹی وی آپ نے جلدی نہیں دکھانی ہے کیونکہ نام بھی گر سکتے ہیں, بید بھی ہو سکتی ہے. جیسے لگا رہے ہیں اپنی سپیڈ سے لگائیں بس. صحیح سے لگائیں, مضبوطی سے. وہ دیکھیں وہ اٹھائیں. چلیں بھائی کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہیں. 10 9 8 7 6 5 4 3 2
2 1 बस चले जी। रुक जाए भाई, स्टॉप, आ माजिद जाए भाई, पीछे, आप आ वहाँ जाए गिनने। आप पीछे आ जाए। हमजा भाई चलें, आप आए यहाँ पर आए, देखें कितने हैं इनके, पहले आप नाम गिन लें। कितने नाम है हमजा भाई? जी 20 यहाँ पे नाम जो है माशाअल्लाह 20 टीम ए नाम ने, है। जबरदस्त भाई। नाम भी दिखा देते हैं आपको, देखें हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम कौन है? ये नबी हैं। कौन है? नबी हैं। हजरत इमाम हसन कौन है? सहाबी। कौन है सहाबी में भी? नवासे। किन के नवासे? क्या बात है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह। इसी तरह इमाम आजम अबू हनीफा, हम कौन है? हम कौन है? हनफी हैं। इमाम आजम के मुकल्लिद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह यहाँ पर हजरत लूत अलैहिस्सलाम का नाम भी है, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम भी है, अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, ज़बरदस्त। इमाम गजाली आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलैह, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, माशाअल्लाह ज़बरदस्त नाम है। अब आ जाते हैं टीम बी की जाने। यहाँ कितने थे नाम? 20 तो आपके 21 होने चाहिए या इनके 19 होने चाहिए? सुभान अल्लाह। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु का नाम जो है वो यहाँ पर मौजूद है। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये सब कौन है? सहाबा कराम है। हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु, यहाँ पर हजरत इमाम हुसैन था और यहाँ पर हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु, दोनों कौन है? नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। माशाअल्लाह। तो मालूम ये हुआ है कि टीम बी के जो नाम है उनकी तादाद है 18। कितनी है? 18 है। और टीम ए की तादाद कितनी थी? 20 थी। तो इसका मतलब ये है कि ये मुकाबला, आज की एक्टिविटी जो है, कौन जीत गए हैं? टीम ए जीत चुकी है माशाअल्लाह। नाम तो यहाँ पर भी बड़े प्यारे हैं माशाअल्लाह। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु, अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, मौला अली मुश्किल कुशा, अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु, क्या बात है, सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु। तो ये मुबारक नाम है प्यारे बच्चों, इन्हें आपने याद भी रखना है। और ये सहाबा कराम जो है उनको सहाबा के तौर पर आपको याद होना चाहिए, औलिया कराम के नाम आपको याद होने चाहिए। क्योंकि बुजुर्गों का जब जिक्र होता है ना, बुजुर्गों का, तो बुजुर्गों के जिक्र के वक्त अल्लाह पाक रहमतों का नुज़ुल फरमाता है। क्या नाजिल होती हैं? रहमतें नाजिल होती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये बात आप अपने जहन में रखें, आप भी तशरीफ रखें। प्यारे बच्चों, मुकाबला हुआ है ज़हानत का। अब बढ़ने जा रहे हैं अगले सेगमेंट की तरफ, अगली एक्टिविटी की तरफ, और आखिरी एक्टिविटी है जिसके बाद हमारा प्रोग्राम भी खत्म हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं एक्टिविटी जिसका नाम है लफ्ज़ ढूंढे जुमले बनाएं। मीलाद का मौसम आया है, मीलाद का मौसम आया है। प्यारे प्यारे बच्चों, किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है लफ्ज़ ढूंढे जुमले बनाए। यहाँ ये एक और बहुत ही प्यारी सी एक्टिविटी है। इस प्रोग्राम में आए फॉर्मेट सुनते हैं माजिद भाई से। जी माजिद भाई। एक्टिविटी शामिल हो चुकी है, लफ्ज़ ढूंढे जुमले बनाए। प्यारे बच्चों, एक टीम से 2 बच्चे आएंगे, एक टीम से 2 बच्चे आएंगे। कौन यहाँ से आएगा? आप दोनों आ जाएं, जल्दी से आ जाएं। यहाँ से कौन आएगा? आप दोनों आ जाएं। आप यहाँ खड़े हो जाएं, यहाँ खड़े हो जाएं, शाबाश, यहाँ खड़े हो जाएं। आप दोनों यहाँ खड़े हो जाएं। अब करना क्या है आप लोगों ने? देखें यहाँ पर आप लोगों को चार्ट नज़र आ रहा है, इसमें है अल्फाज। अब हमजा भाई आपको एक जुमला बनाएंगे एग्जाम्पल के तौर पर। अब ऐसे जुमले आपने बनाने हैं, एक बंदा जुमला बनाएगा, एक बच्चा, दूसरा उसी की टीम का यहाँ पर लिख रहा होगा, वो जो बताता रहेगा वो लिखता रहेगा, ठीक है। और आपके पास 1 मिनट का टाइम होगा, दोनों टीमों के पास अलग अलग। जो जितने ज़्यादा लिख लेगा, सही भी लिखने हैं, अच्छे भी जुमले बनाने हैं। जुमले ऐसे नहीं जिसका ना सर है ना पैर हो, सही जुमले जिसका मतलब हो कुछ और दुरुस्त जुमले हो, ठीक है। हमजा भाई को जुमला बनाया आप। माजिद भाई, एक नारा हम लोग लगाते हैं और वो नारा भी है एक, हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती। अब ये जो जुमला है ना, देखें, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। अब आप जुमला बनाना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर आपने लफ्ज़ देगा सुन्नत, आपने बोला हमें सुन्नतों पर अमल करना चाहिए, लेकिन आपका जुमला कंसिडर नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो अल्फाज नहीं है जो आप कह रहे हैं, यानी आपके मुकम्मल जुमले का हर लफ्ज़ यहाँ लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों। समझ में आ गया आपको? अब कौन आ रहा है सबसे पहले? आप आ जाए। कौन लिखेगा? कौन? आप लिखेंगे? चलें आ जाए, चलें। आप जो बनाएंगे ये वो लिखते रहेंगे, आपने वो लिखना जो ये बता रहे हो। आप 1 नंबर डालें और लिख दें, दूसरा नंबर डालें, लिख दें। चलें भाई, स्टार्ट होता है टाइम आपका अभी।
अपना काम खुद करना है। माशाल्लाह, अपना काम खुद करना है। जल्दी करें। साहबी नबी जन्नती जन्नती। हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती। चलें फैजान भाई जल्दी करें, जी टाइम खत्म हो रहा है। 2 जुमले बने अभी तक ये वाला आपके। बना दो। बच्चे काम खुद करें। बच्चे काम खुद करें या अच्छे काम खुद करें? अच्छे काम। नहीं आ रहा भाई, नहीं बन रहा है, नहीं है यहाँ पे। नहीं बन रहा है, टाइम भी खत्म हो गया है। चलें कोई बात नहीं, है जी, टीम बी के जाने पाएंगे। पहले ये तो देख लें टीम ए ने करा क्या है। हाँ, टीम ए ने जुमला बनाया है, अपना काम दिखाए। अपना काम खुद जो है इन्होंने सही नहीं लिखा, खुद होता है। वाह वाह, मैं आया तो कोई बात नहीं। देखें, अपना काम खुद करना है, सही है। अपना, आपका जुमला सही मान रहे हैं। अपना काम खुद करना है। खुद करना है, ठीक है। अच्छा, दूसरा कौन सा बनाया आपने? हर जबरदस्त। सहाबी नबी। हर सहाबी है नबी जन्नती जन्नती है। जन्नती जन्नती। चले 2 जुमले बनाए हैं, अच्छे जुमले बनाए हैं, दुरुस्त मान लेते हैं। टीम भी आ जाए यहाँ पर, आप यहाँ आ जाए। टीम भी यहाँ आ जाए, जल्दी आ जाए। टीम बी, टीम ए बैठ जाए। टीम भी आप जल्दी से अपना एक जुमला बनाए। अब टीम ए में से कौन बी में से कौन लिखेगा? लिखेंगे आप। चलें आप बैठ जाओ, टाइम स्टार्ट हो गया है, जल्दी करें। फरजान भाई जल्दी से जुमला बनाएंगे। जल्दबाजी शैतान का काम है। जल्दबाजी शैतान का काम है। जल्दबाजी शैतान का काम है। दूसरा बताएं। ये क्या है? बहुत सारे जुमले बन सकते हैं आपके। मुसाफा करना सुन्नत है। मुसाफा करना सुन्नत है, सही है। माशाल्लाह। लिखें, जल्दी लिखें। आ रहा है नहीं आ रहा लिखना? चले मैं लिख देता हूँ भाई, कोई बात नहीं। आप लोग जुमले बनाए, मैं लिख देता हूँ आपका। जाए वहाँ जाए, जुमले बनाए आप। चले तीसरा जुमला बनाए जल्दी से। बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। क्या कर रहे हैं आप लोग? बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। माशाल्लाह। और देखें, हमजा बता देंगे। चलें कोई बात नहीं, हमजा आप बता दें कोई। गारे सौर मक्का में है। गारे सौर मक्कातुल मुकर्रमा में है, मक्का में है, मक्का शरीफ में है। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। तो जुमले तो हमारे बन गए हैं खैर, और थोड़ी कमजोरी रही है दोनों टीमों की तरफ से, लेकिन हमारा मकसद क्या था? जुमले आपको बताना, और अच्छे जुमले बनाए आप। अच्छे जुमले बनाएंगे, आपके जहनों में अच्छी चीजें बैठ जाएंगी। जैसे मिसाल के तौर पर अपना काम खुद करना है, तो अपना काम खुद करना है, ये तो एक अच्छी बात भी है। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। जल्दबाजी शैतान का काम है। मुसाफा करना क्या है? सुन्नत है। मुसाफा किसे कहते हैं? हाथ मिलाने को। किसे कहते हैं? हाथ मिलाने को। गारे सौर गार किसे कहते हैं? इंग्लिश में कोई बताएगा? उर्दू में समझ में आया पहले, आ जाएगा। इंग्लिश में ही समझ में नहीं आएगा। केव किसे कहते हैं? अब ये सोच रहे हैं गार ही पता नहीं था। पहाड़ के अंदर जो जगह होती है। पहाड़ के अंदर तो बहुत सारी जगह होती है हमजा भाई, कोई एक खास बताएं आप। और गारे सौर एक तारीखी गार है। क्या हुआ था गारे सौर में हमजा भाई? गारे सौर में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब गारे सौर में गए थे, जब हिजरत कर रहे थे मदीना शरीफ की तरफ, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गारे सौर में ठहरे थे। और वो क्या लम्हात थे, सुभान अल्लाह। इसीलिए सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो लक़ब है ना, वो यारे गार भी है और यारे मज़ार भी है। यानी आप गार के साथी भी हैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के, और मज़ार मुबारक में भी पहलू की जानिब दफन है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के। माशाअल्लाह क्या सोहबत पाई है। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। हमारे नबी प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आज लास्ट एपिसोड था। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे इस प्रोग्राम को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। किड्स मदनी चैनल देखते रहिए। आइए कुछ नारे शामिल करते हैं। सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, दाता की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, पुरनूर की आमद मरहबा, रसूल की आमद मरहबा, सोने की आमद मरहबा, अच्छे की आमद मरहबा, आका की विलादत मरहबा, आका की विलादत मरहबा, आका अख्तार की आमद मरहबा या मुस्तफा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आ गए सरकार मेरे, आ गए सरकार। मीलाद का मौसम आया है, मीलाद का मौसम आया है, मीलाद का मौसम आया है, मीलाद का मौसम आया है। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया